الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لائق احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا دن خوشی کا دن ہے. آج 15 اگست ہے اور غالباً یہ 18 اگست ہے. ہم اور آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہر شخص کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے فطری طور پہ محبت ہوتی ہے. اور ہم مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کیوں نہ ہو، جبکہ ہم نے وطن سے محبت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا ہے. کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ترمذی کی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب اونٹنی پر سوار ہو کر کے نکل رہے تھے تو مقام عزورہ میں کھڑے ہو کر کے آپ نے مکہ کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. اگر تیرے اندر کے بسنے والے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے، تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کس درجے کی محبت تھی. تو ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنا یہ سیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال یہ آج کا دن، جو خوشی کا دن ہم کو ملا، یہ بہت ہی زیادہ قربانیوں کے بعد ملا. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھے، ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے. میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں، چونکہ اساتذہ کرام جو ہمارے ہیں وہ تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کہ ہمارے طلبہ نہیں جانتے ہیں. آج کل ایک پروپیگنڈے کے تحت دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی جنگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سن 1857 میں لڑی گئی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آزادی ہندوستان کے لیے، آزادی وطن کے لیے سینکڑوں سال پہلے سے مسلح کوشش ہو رہی. میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ سن 1498 میں انگریز کا تجارت کی غرض سے ناپاک قدم پڑا ہے ہندوستان میں. اس نے دھیمے دھیمے تجارت کے مراکز قائم کیے ہیں اور 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے اور بظاہر تجارت کرنے کی کمپنی تھی، لیکن جو ہے انگریز عیاری اور مختاری کے ذریعے سے برطانیہ سے تاجروں کے بھیس میں سپاہیوں کو بلا کر کمپنی بلاتی تھی اور سامان تجارت کی شکل میں وہاں سے اسلحے بنائے جاتے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی دھیمے دھیمے اپنے بالوں پر کو پھیلاتی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کو گھیرے لگی کرتی تھی. جب اس بات کو محسوس کیا ہے
تو سب سے پہلے سن 1754 میں نواب سراج الدولہ کے نانا جناب وردی علی خان وہ انگریزوں سے نپت آزما ہوئے، ان سے لڑے اور انگریزوں کو شکست دی۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ سن 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں کم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو ہمیشہ ہم مسلمانوں کو اپنوں سے اور وطن والوں کو اپنوں سے نقصان پہنچا۔ بہرحال سن 1757 عیسوی میں جب جنگ تھی انگریزوں کے خلاف وہ ہاری گئی۔ پھر اس کے بعد آئیے سن 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے دانت کے لیے اور وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 1000 سال زندگی سے بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر لی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے ہندوستان میں اپنے پیر جمانے کے راستے میں بہت بڑا روڑا تھے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک ان کو راستے سے ہٹانا نہیں جائے گا تب تک جو ہے ہندوستان کے اوپر تسلط نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا اقتدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے جو درباری تھے، ان کی جو فوج تھی، ان کو بھی انگریزوں نے خریدا۔ وہاں پر بھی اپنا بہت قریبی آدمی جس کا نام صادق تھا، میر صادق، اس نے غداری کی اور غداری کے نتیجے میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں ان کی ناش جو خون میں ٹکڑی ہوئی تھی، اس کے پاس انگریزی فوج کے جنرل نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ایسی حیبت انگریزوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن انگریز کو ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس جائیں۔ دور سے ان کے اوپر پتھر پھینکا ہے، جب یقین ہو گیا کہ ان کی جان جا چکی ہے، اب یہ لاش کی شکل میں ہے، تب جو ان کی لاش کے پاس گیا ہے اور جا کر کے اس انداز کا اعلان کیا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ 1799 کے بعد 1803 میں یہ چھوٹے چھوٹے نوابوں، راجاؤں، مہاراجاؤں ان کو جو ہے زیر نگی کرتے ہوئے یہ انگریز آگے بڑھا، دلی پہنچا اور دلی میں جا کر کے 1803 میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، بہادر کمپنی کا۔ اس طریقے سے اس نے جا کر کے وہاں پر اعلان کیا۔ جب اس کا یہ اعلان گونجا ہے تو یوں سمجھیے آپ کہ ہندوستان پہ ایک طریقے سے انگریزوں کا تسلط تھا، ایک طریقے سے، اور کوئی بھی ان انگریزوں کے مقابلے میں اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے کوئی بول نہیں سکتا تھا، حالات سے باز کرتے تھے۔ لیکن جب خطرناکیوں کو سمجھا تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ، ان کے لائق فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے بعد کہ ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، اس لیے ہے ہندوستانی کے اوپر ان سے جہاد کرنا فرض۔ اور یہ معمولی اعلان نہیں تھا، کسی مائی کے لال کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ جو انگریزوں کے مقابلے میں اس طریقے کا اعلان کرتا۔ وہ گوریا رشی ایک عالم تھی اور وقت کا سب سے بڑا عالم تھی، اس نے اس انداز کا اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام بن چکا ہے اور جہاد ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔
بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے مرحلے ہیں جن میں انگریزوں کے ساتھ جو ہے لڑائی بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تاریخیں بھی چلی ہیں، لیکن آج ہندوستان والوں کو، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سن 1857 عیسوی میں سب سے پہلا معرکہ ہوا۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس سے پہلے جو کوششیں ہوئی ہیں ان کوششوں میں تنہا آگے مسلمان تھے، مسلمان قیادت کر رہے تھے، برادران وطن دال میں نمک کے برابر تھے۔ میں بالکل یہ ان کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی تھے، ان کی شرکت تھی، لیکن دال میں نمک کے برابر تھی۔ ایکتا دکتا لوگ تھے جو اس کوشش میں شریک تھے۔ قیادت بہرحال مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، تو یہ جان بوجھ کر کے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی مسلح جنگ آزادی وطن کے لیے سن 1857 عیسوی میں لڑی گئی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ سینکڑوں، کم سے کم 103-4 سال پہلے سے یہ کوشش چل رہی تھی اور مسلح کوشش چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کا فتویٰ آیا علماء کرام کے درمیان انگریزوں کے خلاف دلوں کے اندر نفرت کی آگ بھڑکنے لگی اور یہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو ان سے جہاد کرنے پر ابھارنے لگے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو معلوم ہونا چاہیے اس اعلان کا بدلہ انہیں چکانا پڑا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، ان کے بدن پر چتلی کا لیپ چڑھایا گیا جس سے پورا بدن ان کا سفید ہو گیا اور ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی، ان کی جائیداد کو قرب کیا گیا، ان کے مدرسے کو بند کیا گیا، ان کو شہر بدر کیا گیا، بہت کچھ ان کی اس اعلان کا بدلہ چکانا پڑا۔ لیکن جو ان کا ایک نظریہ تھا، جو ان کی ایک فکر تھی، وہ اپنی فکر سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں میں کوشش کرتے ہیں، اپنے جیتے جی اپنے دو لائق شاگرد انہوں نے تیار کر دیے تھے۔ ایک کا نام حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک انہی کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ہستیوں کو انہوں نے اپنے جیتے جی تیار کر دیا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ تحریک رکتی نہیں ہے، تحریک بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ دونوں بزرگ ملک کا، پورے وطن کا دورہ کرتے ہیں، جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک گئے اور جا کر کے عوام و خواص سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے انگریزوں کے خلاف جہاد کے اوپر بیٹھ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غازی پور آئے، پٹنہ گئے، کاملا گئے، سہارنپور گئے، دیوبند گئے، دیوبند بھی پہنچے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بالاکوٹ کے میدان میں ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کی جو فہرست آئی ہے، ان فہرست میں چند لوگوں کا بھی نام ہے جو دیوبند کے رہنے والے تھے۔ تو یہ دونوں بزرگ ملک کا قریہ اور یہ گاؤں شہر دورہ کیا انہوں نے۔ غازی پور جب آئے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں سے جہاد کے اوپر بیعت کی۔ ایک صاحب نے نواب، جن کا نام نواب فرزند علی خان تھا، یہ وقت کے بڑے سرمایہ دار تھے۔ اس زمانے میں ایک بکری 8 آنا اور 10 آنے کی ملتی تھی۔ اس زمانے میں نواب فرزند علی خان صاحب نے شاہ صاحب کو 1 لاکھ روپے چاندی کے سکے چندے میں دیے تھے اور یہ کہا تھا یہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں میں سے جوان بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ بچہ میں ہندوستان کی آزادی کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی، آزادی وطن کے لیے میرے بچے کی گردن پر بھی چھری چلائی جائے، یہ میری تمنا۔ چنانچہ وہ بچہ ان کا انہیں لوگوں کے ساتھ رہ کر کے شہید ہوا ہے۔ غازی پور کے 6 لوگ شہید ہوئے تھے، ان شہیدوں میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم اور آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور دنیا والے جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہماری بہت مستقبل تاریخ ہے، بہت تابناک ہے، مستقبل کا بہت تابناک تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ پہیا پہیا گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کے دلوں کو گرماتے تھے، اپنے ہاتھ پر پیر دیتے تھے۔ ان کے سفر میں بعض ہندو راجا مہاراجا نے بھی چندہ دیا ہے، ہتھیار دیا ہے ان لوگوں کو لڑنے کے لیے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے ہندو جو لوگ تھے برادران وطن، ان کی شرکت تھی لیکن دال میں نمک کے برابر تھی، زیادہ تر مسلمان تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں سے انگریزوں کو زیادہ نفرت تھی۔ ہمارے مسلمان اس زمانے کے انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، ان کو سور اور کتا جیسا سمجھتے تھے۔ اگر کسی موقع پر انگریز سے ہاتھ ملانا پڑ گیا تو ہاتھ ملانے کے بعد وہ مسلمان اپنے ہاتھ کو الگ رکھتا تھا، اس کو ناپاک تصور کرتا تھا، حالانکہ ناپاک ہاتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس ہاتھ کو الگ رکھا کرتا تھا۔ اس کا اثر یہاں پر بھی پڑا کہ انگریزی تعلیم سے بھی لوگوں نے اپنے بچوں کو پیچھے رکھا۔ 50 سال کا زمان ایسا گزرا کہ مسلمان اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے پیچھے رکھے، صرف نفرت کی وجہ سے۔ اور وہ موقع ایسا تھا کہ ہمارے برادران وطن انگریزی پڑھ کر کے خوب ملازمتیں حاصل کرتے تھے، لیکن 50 سال کے بعد جب ہمارے نوجوان کچھ پڑھ لکھ کر کے میدان میں آئے تو انگریز نے پابندی لگا دی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نوکری نہیں۔ چنانچہ ان کو دفتروں میں چپراسی کی نوکری ملتی تھی زیادہ سے زیادہ، باقی عورتوں کی وہ نہیں رکھے جاتے تھے۔ انگریز بھی نفرت کرتا تھا ان سے اور مسلمان بھی بے پناہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان سے نفرت کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انگریز نے جو ہندوستان کو چھینا تھا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا۔ اسی لیے مسلمان سب سے پہلے میدان میں کودے اور ان کے خلاف جو ہے بہت ہی مرتب اور مسلسل جد و جہد کی، مسلح جد و جہد کی، ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی اور اپنی جانوں کو قربان کیا۔ بہرحال 1831 کا زمانہ آتا ہے اور یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بالا کوٹ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ بچے کھچے تھے وہ لوگ پھر آتے ہیں اور اکائیوں کو جمع کرتے ہیں اور سن 1857 عیسوی کا جو معرکہ ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ 1857 عیسوی میں سب سے پہلے کلکتہ میں جو انگریز فوج تھی اس میں جو ہندوستانی تھے ان کے اندر بغاوت ہوتی، اور اس کے بعد پھر میرٹھ میں ہوتی، پھر اس کے بعد دلی تک پہنچی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کے اندر یہ بات عام ہو گئی کہ جو کارتوس ہمیں دی جاتی ہے اس کارتوس میں گائے کے چمڑے کا استعمال ہوتا ہے اور سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں نے اس بات کو سنا ہے تو بڑا افروختہ ہو گئے اور ان لوگوں نے بغاوت کر دی۔ پہلے کلکتہ میں بغاوت ہوئی، اس کے بعد میرٹھ میں ہوئی اور اس کے بعد پھر دلی تک پہنچی۔
سن 1857 عیسوی کا جو معرکہ ہے، یہ معرکہ ایسا تھا جس میں ہندو مسلم دونوں شریک تھے۔ پتہ ایسے چلتا ہے کہ 3 دن تک وہ معرکہ چلا ہے، 13، 14، 15 ستمبر، 3 دن تک وہ معرکہ چلا ہے، اور اس میں 29,000 لوگ کام میں آ گئے۔ 29,000 میں 5,000 ہندو تھے اور 24,000 مسلمان تھے۔ کسی بھی موقع پر مسلمان پیچھے نہیں رہے، مسلمانوں کی اکثریت رہی، تو اس موقع پر 5,000 ہندو بھائی، اور ظاہر سی بات ہے 5,000 بھی کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ شہید ہونے والوں کی تعداد ہے اس کے اندر۔ تو 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں برادران وطن نے ساتھ دیا ہے، ساتھ ہو کر کے لڑے ہیں اور بڑی تعداد میں شرکت کی ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے جو 104-5 سال تک کی جو کوشش ہے، اس میں وہ لوگ دال میں نمک کی طرح سے تھے، بہت کم تھے، چھٹ پٹ تھے، لیکن قیادت تو بہرحال مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ بہرحال سن 1857 کا معرکہ، اس میں ہندوستانی مسلمان جو لوگ بھی کوشش کر رہے تھے، ساتھ میں ان کی شکست ہوتی۔ شاملی کے میدان میں بھی اسی سن میں 1857 شاملی کے میدان میں بھی یہ جنگ انگریزوں کے خلاف چلی گئی۔ اس جنگ میں جو چیف کمانڈر تھے، ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صف اول کے سپاہی تھے، فوجی تھے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کا نام حافظ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بہت سارے لوگ باقاعدہ انگریزوں سے جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی میں یا سر میں چوٹ بھی ہے، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے مراد آباد میں جنگ ہوئی۔ مراد آباد میں ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے گل شہید۔ وہاں پر ایک نواب صاحب تھے جن کا نام تھا مجو خان۔ تو مجو خان بھی باقاعدہ مسلح جنگ کی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ انگریزوں کے حوالے کیے گئے ہیں تو انگریز نے جیتے جی ان کے پیر کو گھوڑے کے پیر سے باندھا ہے اور اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا ہے۔ اس طریقے سے کتنی بے دردی کے ساتھ ان کی جان لی۔ وہ لوگ نیا انداز اختیار کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، ایذا پہنچانے کا، اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اس محلے کی سرزمین خون سے رنگین ہو گئی، اور اس محلے کا نام ہے گل شہید، یعنی شہیدوں کی مٹی۔ مراد آباد میں ایسا ہوا۔ باغپت میں راجہ مل یا راجہ مل، ان کا جو بھی نام راجہ مل، تو ان کے پاس بھی مسلح فوج تھی، اور انگریز اس کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر راجہ مل کی فوج اگر دلی تک پہنچ جاتی تو ہم اس کے سامنے پسپا ہو جاتے۔ بہت ہی تربیت یافتہ فوج تھی، لیکن وہاں پر بھی اپنوں نے غداری کی، ان کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور انگریزوں نے فوج کو دلی پہنچنے سے پہلے ان کا سر قلم کر دیا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، ہم جو اپنی تاریخ سے ناواقف۔ 1857 عیسوی کے بعد جو ملک کے اندر انتقامی کارروائی ہوئی ہے انگریزوں کی طرف سے، بڑی خطرناک تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کے اندر کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ دلی کے باہر جو درخت تھے وہاں پر بھی کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اس طریقے سے
उन लोगों ने जो मुसलमानों को और यहाँ के लोगों को हिरासत करने के लिए खूब फांसियां दी हैं, गोलियों से भूना है उनको, और कैसे कैसे मज़ामीन बनाए। एक हिंदुस्तानी को पकड़ कर लाया जाता है और तोप के मुंह से उसको बांध दिया जाता है, उसके बाद तोप को दाग दिया जाता है। सोचिए कैसा हैबतनाक मंजर होगा कि तोप के मुंह से बांध करके तोप को दाग दिया जाता है और उस मुजाहिद के पर खर्चे हो जाते हैं, बोटियां बोटियां फजाओं में फैल जाती हैं, उनके खून के छींटे बहुत दूर तक फैल जाते हैं। कितने लोगों को 40-40 लोगों को लाया जाता और गर्म तेल के अंदर डाल दिया जाता, उनको भून दिया जाता। लेकिन हर एक से ये कहा जाता, तुम सिर्फ इतना कह दो कि 1857 की जंग में मैं शरीक नहीं था तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इस बात का इनकार कर देता। सबों ने मरना गवारा कर लिया हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन की आजादी के लिए, लेकिन अपने नजरिए से और अपनी फिक्र से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली उलमा का मरकज थी, लेकिन दिल्ली का हाल ऐसा हो गया था कि मीरास का मसला पूछने के लिए कोई आता तो पूरी दिल्ली घूम लेता, लेकिन कोई आलिम ऐसा नहीं मिलता था जो उसको मीरास का मसला बता दे, उलमा को खत्म कर दिया जाए। अंग्रेजों की तरफ से हुकूमत था जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो और जिसके कुर्ते लंबे लंबे हों और देखने में लगे आलिम लगे, मौलाना लगे, उसको बगैर किसी मुकदमे के उसको सूली दे दी जाए। चुनांचे ऐसा ही होता था। उस वक्त में भी हम कपड़ों से पहचाने गए और आज भी कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो ये हमारी रोशन तारीख है और हम इस तारीख से चूंकि नावाकिफ हैं, इसलिए समझते हैं कि हमारा इस हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा हक नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल न सोचें। हमको अपने बुजुर्गों की तारीख का मुताला करना है, उसको पढ़ना है। बहरहाल उस वक्त जो है कुछ उलमा जो बचे खुचे थे वो 3-4 साल के लिए रूपोश हो गए। रूपोश हुए थे अंग्रेज के डर से नहीं, बल्कि जिहाद का नया मोड़ तैयार करने के लिए। 5-6 साल के बाद यानी कि सन 1866 ईस्वी में उलमा किराम सर जोड़ करके बैठे और तालीम देवबंद की बुनियाद डाली। सबसे पहला तालिब इल्म उसका नाम हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह है। अनार के नीचे जो है वो मदरसा कायम हुआ। वहां मदरसा कायम हुआ तो क्यों कायम हुआ? किताबों में लिखा है कि जब बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे रोड पे आ गए, तो चर्च वाले निकल करके आए और आकर के बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं कि बच्चों हमारे साथ चलो, हम तुमको मुफ्त खाना खिलाएंगे, मुफ्त पहनाएंगे, मुफ्त तालीम देंगे, हमारे साथ चलो। क्योंकि उन्होंने ने देखा है कि इन बच्चों के बाद अंग्रेज की दुश्मनी में जामे शहादत नोश कर लिए और अब इनकी औलाद के ऊपर ये अंग्रेज डाका डाल रहा है। तो यही ऐलान उन उलमा ने भी किया कि बच्चों हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त लिबास देंगे। और इस तरीके से ऐलान किया, बच्चों को जमा किया और मकसद यही था कि जहाँ इनको तालीम और तरबियत से आरास्ता करना है, वहीं इनके अंदर जिहाद का जज्बा पैदा करना है। बहरहाल वक्त की तंगदामी पेश नजर है, मैं तो कुछ और भी कहना चाह रहा था। एक बात बताऊं, अपनी बात को खत्म करूं। हजरत मौलाना शेख रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज खुद कहता है कि इसको अंग्रेजों से इतनी नफरत है, इसको अगर जला दिया जाए तो इसकी राख से भी अंग्रेजों की दुश्मनी और अंग्रेजों की नफरत की बू है। अंग्रेज नहीं कहा करता। और जब माल्टा की जेल से वापस आए हैं तो एक साहब सर रहीम बख्श वो इनसे मिलने के लिए गए और सर का लकब अंग्रेज ने दिया था। चुनांचे जी गए और कहा हजरत आप माल्टा की जेल चले गए अंग्रेज की दुश्मनी में और आप वहां से वापस आए, ये अंग्रेज का इक़्तिदार अभी भी कायम है। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि अब मुखालिफत
کو چھوڑ کر کے مسند تدریس کو سنبھالیے، مسند ارشاد و تربیت کو سنبھالیے، تاکہ جو لوگ آپ سے وابستہ تھے، پیار و مددگار ہو گئے تھے، آپ ان کی اصلاح و تربیت کر سکیں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا اس وقت کہ جس ملک میں انگریز کا اقتدار ہو، محمود حسن وہاں جینا تو جینا، مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اکابر، ان کی بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس موقع پر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے۔ جب تک تاریخ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ مستقبل میں کوئی صحیح سمت آپ کی متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے تاریخ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں توفیق اللہ۔